اب اپنی محنت کی کمائیاں خرچ کرو اور یونیورسٹی بناؤ، کالج بناؤ اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور بچے تو خیر ضرورت پڑ لیں گے، لیکن اپنی بچیوں کی عزت و آبرو بچانے کے لیے اور ہر فیلڈ کے اندر تیار کرو اپنی لڑکیوں کو، اپنے لڑکوں کو۔ میں مولانا حضرات سے کہوں گا ٹھیک ہے آپ حافظ بناؤ، لیکن وہ حافظ ڈاکٹر بھی ہو، وہ حافظ انجینئر بھی ہو، وہ حافظ بیرسٹر بھی ہو، وہ حافظ لائر بھی ہو، وہ حافظ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہو، وہ حافظ سی اے بھی ہو، وہ حافظ ہر فن کا مولا ہو۔ جی جناب عالی، اسے دینی علم سے بھی اگر آشنا کرو اور اسے دنیاوی ہنر بھی دکھاؤ۔ انقلاب پیدا کرو، اپنے بھارت کے اندر ایک انقلاب پیدا کرو، تعلیمی فیلڈ کے اندر آگے رہو۔ ہم سے بڑھ کر تعلیم دینے والا اور سکھانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ہم ہی سب سے پیچھے ہیں۔ اس لیے یہ ناٹک بازیاں جہیز بہیز کے اپنے معاشرے سے ختم کرو، بولو انشاءاللہ۔ ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے اوپر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ کون ہے جو میری کون ہے وہ ماں اور باپ میں کون ہے وہ جو سب سے زیادہ میری خدمتوں کا یا میرے حسن سلوک کا حقدار ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امک، تیری ماں۔ کہا ثم آئی، پھر کون؟ کہا تیری ماں۔ کہا ثم آئی، پھر کون؟ کہا تیری ماں۔ پھر چوتھی دفعہ پوچھا پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ۔ تیرا باپ تیرے حسن سلوک کا زیادہ ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ماں کی قدر کرو اور باپ کی عزت نہ کرو۔ یاد رکھو اگر مان لیا بھی جائے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، یاد رکھو باپ اس جنت کا دروازہ ہے۔ اگر تم نے سوچا کہ جنت ماں کی خدمت کر کے لے لیں گے اور باپ کو گالی دے کر کے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں تو کبھی نہیں حاصل کر سکتے۔ وہ دروازہ کھلے ہوئے جنت میں کہا جائے۔ اس لیے عزیزان گرامی دونوں کی عزت ہے، دونوں کا رتبہ ہے، دونوں کا مقام ہے۔ ماں کا حق زیادہ بڑی طور ہے کہ ماں زیادہ حقدار ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں اپنے پیٹ میں 9 مہینے لے کر کے وہ گھومتی ہے، کام کرتی ہے، کھیتوں میں، گلیاروں میں، گھروں میں، باپ کی بھی خدمت کرتی ہے، اپنے اولاد کی بھی خدمت کرتی ہے، نند ہیں، ساس ہیں، بہویں اور ہیں، سب کی خدمت کرتی ہے۔ یہ ماں سب کرتی ہے، دیکھ بھال کرتی ہے، ایک نیک بیوی یہ سب کرتی ہے، اس لیے اس کا حق زیادہ ہے۔ وہ مشقتوں پہ مشقتیں برداشت کرتی ہے، ایک تو وہ کمزور خود ہوتی ہے، دوسرے پیٹ میں لے کر کے وہ چلتی ہے پھرتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ایک انسان سے انسان جنم لیتا ہے، ایک انسان سے کون جنم لیتا ہے؟ ایک انسان نکلتا ہے۔ کبھی تم نے دیکھا پیڑ سے پیڑ نکلتے ہوئے؟ بولو۔ لیکن یہ انسان، یہ اللہ کی خلقت، عورت کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور رتبہ کا بنایا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو عورت کے اوپر جو نئی زندگی آتی ہے، اللہ اس کو گناہوں سے پاک و صاف کرتا ہے، اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اللہ، اس لیے اپنی عورتوں کی، اپنے بیویوں کی عزت کرو۔ وہ پیر کی چوٹیاں نہیں ہیں، وہ سروں کا تاج ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ پیروں کی چوٹیاں نہیں ہیں، وہ سروں کی تاج ہے۔ ایک دن اگر گھر سے باہر نکل کر وہ ڈانڈو مچا دے تو تمہاری عزت خاک میں مل جائے گی، دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، کبھی سر اٹھا کے سماج اور معاشرے میں نہیں چل سکتے۔ عورت وہ ذات ہے کہ نہیں؟ اور عزت اتارنے کا آئے تو یہ حقیقت، اور عزت دینے پہ آئے اللہ اکبر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی عورت حضرت جبریل نبی کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتے سلام کرتے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے عرش والے نے بھیجا، اللہ نے بھیجا۔ جبریل کیوں آئے؟ کہا عرش والے نے بھیجا۔ کہا کس لیے؟ کہا ابھی جو عورت آ رہی ہے، ابھی جو عورت آپ کے پاس آ رہی ہے، عرش والے نے اسے سلام بھیجا ہے، عرش والے نے اسے بولو سلام بھیجا ہے۔ جبریل سلام سنا رہے تھے، چلے گئے، دروازہ کھلا، ام المومنین خدیجہ الکبریٰ تشریف لا رہی ہے، خرامہ خرامہ، نبی کائنات کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ کہا خدیجہ اللہ اکبر تیرے لیے خوشخبری ہے، تیرے لیے بشارت ہے۔ کہا اللہ کے نبی وہ کیا خوشخبری ہے؟ کہا تو سوچ سکتی ہے عرش والے نے جبریل کو بھیج کر ابھی ابھی تیرے لیے سلام
یہ مقام ہے عورت کا. آج ہم نے بھی عورت کو کیا مقام دیا؟ ایک باپ اپنے جگر کا گوشہ نکال کر آپ ایک لڑکا منتخب کر کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے کہ اس کی بیوی ہے، اور یہ نااہل نوجوان، اللہ ہدایت دے اس کو، اگر کسی کی شادی نہیں غور سے سننا اور توبہ کر کے اٹھنا. اس سے کہتا ہے اتنے لاکھ دو، کار دو، بنگلے دو، فقیر ہوں کھڑی نہیں ہے. باپ دادے نے کار نہیں دیکھی، بائک نہیں دیکھی، یہ نہیں دیکھی، وہ بھی دو. گھر نہیں ہے وہ بھی دو، کھیت دو، فلا دو، ڈھکا دو، بسترے دو، تولیے دو، چادر دو، بیڈ شیٹ دو، پلنگ دو، صوفے دو. جہیز، اعوذ باللہ، جہیز کے نام پر کیا تاندو مچایا تم نے مسلمانوں. خوب مرو چلو درباری کافروں کے آداب اور اقوال کو لے کر شادیوں کو تم مہنگا کر. ایک باپ کے 2-3 بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو بیچارہ چہرہ اس کا سوکھ کے منقع ہو جاتا ہے، انگور جیسا چہرہ سوکھ کے منقع ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیا کریں، بیٹیاں ہیں، شادیاں کرنی پڑیں گی، کہاں سے لائیں گے اتنے پیسے؟ کیوں آخر وہ باپ اتنا مشکل اتنا سوکھ جاتا ہے؟ کیوں؟ ہماری وجہ سے. ہم نے جہیز کی لعنت کا توق اپنے گلوں میں ڈالا. ہم حریص اور حوث طرف لالچی ہو چکے ہیں. عورت کی عزت اور قدر ہماری نگاہوں میں نہیں. مسلمانوں اٹھو، تقدیر بدلو لوگوں کی، اس ملک کی تقدیر بدلو. شادیاں کرو سڑکوں پہ، شادیاں کرو، شادیاں کرو. جناب علی خود مرد بن کے کھڑے ہو. گھر ہمارا ہے، بسترے ہمارے ہیں، چارپائی ہماری ہے، جھوپڑی ہے ہماری ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ایک سوٹ بھی تمہارا نہیں چاہیے. یہ کپڑے ہم لے کر کے آئے ہیں، پہناؤ. ہم اسی کپڑوں میں ہم اپنی دلہن بنا کے لے کے آئے ہیں. یہ ہوتا ہے مرد، یہ ہوتا ہے مرد. اور تم استغفر اللہ، استغفر اللہ. ہم نے سنا کہ اہل حدیثوں میں بھی یہ تمام کچھ چل رہا ہے. بارات لے کے جاتے ہیں، 25-25 30-30 کاریں گاڑیاں کرائے پہ لے لے کر. اعوذ باللہ، استغفر اللہ. گھر میں بوڑھی بھاگ اور پتہ نہیں کیسے وہ کمانی ہے، کتا پتہ نہیں کیا. ہاں، اور چلے ہیں کار لے کر کے بیکار ناٹک بازیاں کر. مسلمان، یہ اہل حدیث کی علامت اور نشانی نہیں. شادی کرو، شادی سودی شادیاں کرو، نکاح کو آسان بناؤ تاکہ زنا سماج اور معاشرے سے ختم ہو. زنا کرنے والا آج زنا کاریاں آسان ہو چکی. ہماری بہن بیٹیاں زنا کاریاں کروا رہی ہیں. تمہیں نہیں پتا ہے، اب وہ چکلے ختم، وہ طوائفوں کے اڈے ختم. اب تو اسکول اور کالجز میں زنا کاریاں ہو رہی ہیں. اب تو جناب علی بے پردگی اور فحاشی کا ننگا ناچ اور معاشقے اور عشق و محبت اور لیلا مجنون کی کہانیاں ٹیچر اور اسٹوڈنٹس میں چل رہے ہیں. اور تم خواب خرگو میری بیٹی اسکول پڑھ رہی ہے، اسکول پڑھنے جا رہی ہے، گنے کے کھیت میں جا رہی ہے، پتہ ہی نہیں. کیوں؟ غیر مسلموں کے ساتھ بھاگی جا رہی. سنتے ہو کبھی کہ نہیں سنتے ہو اخباروں میں فلاں کی بیٹی فلاں غیر مسلم کے ساتھ بھاگی؟ کیوں؟ اس نے پیار اتنا جتایا. اور یہ ہمارا نوجوان جہیز اتنا مانگ رہا ہے، وہ اپنے باپ کے غم زدہ چہرے کو وہ لڑکی نہیں دیکھ سکتی. اس کے پاس اتنا ایمان نہیں ہے کیونکہ اس کے باپ نے اسے ایمان بتایا نہیں، اسلام بتایا نہیں. اسکول پڑھا کے اس کا دماغ شیطانی کر دیا ہے. وہ مسلمان اس بچی کو نہیں معلوم. یہ جو لڑکیوں کے ادارے بنا کے کھولے جا رہے ہیں، کیوں کھولے جا رہے ہیں؟ یہ علماء حضرات ان کی سرپرستیاں بیچارے کر کے کیوں تم سے بھیک مانگتے ہیں؟ تاکہ یہ بچیاں دین اسلام سے جڑی رہیں گی. تو کم از کم اتنا تو ہوگا، ان کو صبر آئے گا کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ خراب تو نہیں ہوئی، غیر مسلم کے ساتھ شادیاں کرنے کے لیے تو نہیں جائے. اس لیے ورنہ جو اسکول اور کالجوں میں حشر ہے، اب چکلے اکلے بند ہیں. اب سب سے بڑے چکلے مسجد بن چکے، کالجز بن چکے. اس لیے میں تو یہ کہا کرتا ہوں ہمیشہ، لڑکیوں کی تعلیم کے سلسلے الگ کرو. انہیں بیرسٹر بناؤ، انہیں لائر بناؤ، انہیں ڈاکٹر بناؤ، انہیں انجینئر بناؤ، انہیں سب کچھ بناؤ، لیکن پردے کے ساتھ. تمہارے پاس اتنی دولت ہے، تمہارے پاس اتنی پراپرٹی ہے، تمہارے پاس اتنی جائیداد ہے،
کہ تم اپنے علاقے کے اندر ایک یونیورسٹی بنا سکتے ہو, ایک کالج بنا سکتے ہو. ہمیں یہ بھی خبر ملی کہ بہت سارے علماء حضرات بیچارے اسکول مدرسہ بنا کر کے بچوں کے لیے بچوں کو حافظ بناتے ہیں, یہ بناتے ہیں. تو ہمارے علاقے کے لوگ ہمارے یا تو نیچے جا کے بیٹھو یا چلے جاؤ, ہمارے علاقے لوگ کہتے ہیں اچھا سعودی عرب سے بڑا پیسہ, سعودی عرب سے پیسہ مار کے لایا مولوی, ہم تو کیا ضرورت ہے ان کو دینے, ان کو تو سعودیہ سے دے لا رہے. گئے وہ دن جب خلیل میاں پاک سے اڑایا کرتے, جو بھول جاؤ وہ نشے کو, کووڈ-19 کے بعد بھول جاؤ سعودی عرب نے دروازے بند کر دیے, کچھ نہیں ہے. وہ بیچاروں سے پوچھو کیسے کیسے بھیک مانگ کر کے ہمارے تمہارے بچوں کی پڑھائی کا اور تنخواہوں کا کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر نے نعرہ لگایا ہے آتم نربھر, آتم نربھر, یہ نعرہ بڑا ڈینجر ہے. سعودی عرب بھی پہنچ گیا اور وہاں کے حکمران نے بھی آتم نربھر کا نعرہ لگا دیا. خلاص ہم کچھ نہیں کرنے والے ہیں, اب خود چلاؤ خود کرو, خود کماؤ خود کھاؤ. اب یہاں کچھ آنے والا مال موال سن لو کہ نہیں سن لو, کچھ نہیں ہے. اب اپنی محنت کی کمائیاں خرچ کرو اور یونیورسٹی بناؤ, کالج بناؤ اپنے بچوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے. اور بچے تو خیر ضرورت پڑ لیں گے, لیکن اپنی بچیوں کی عزت و آبرو بچانے کے لیے اور ہر فیلڈ کے اندر تیار کرو اپنی لڑکیوں کو, اپنے لڑکوں کو. میں مولانا حضرات سے کہوں گا ٹھیک ہے آپ حافظ بناؤ, لیکن وہ حافظ ڈاکٹر بھی ہو, وہ حافظ انجینئر بھی ہو, وہ حافظ بیرسٹر بھی ہو, وہ حافظ لائر بھی ہو, وہ حافظ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہو, وہ حافظ سی اے بھی ہو, وہ حافظ ہر فن کا مولا ہو. جی جناب عالی, اسے دینی علم سے بھی اگر آشنا کرو اور اسے دنیاوی ہنر بھی دکھاؤ. انقلاب پیدا کرو اپنے بھارت کے اندر, ایک انقلاب پیدا کرو. تعلیمی فیلڈ کے اندر آگے رہو. ہم سے بڑھ کر تعلیم دینے والا اور سکھانے والا کوئی نہیں ہے, لیکن ہم ہی سب سے پیچھے ہیں. اس لیے یہ ناٹک بازیاں جہیز بحث کے اپنے معاشرے سے ختم کرو. بولو انشاءاللہ, بولو انشاءاللہ, ہاتھ اٹھا کے بولو ختم کریں گے انشاءاللہ, ہاتھ اٹھا کے بولو. اللہ شہر کے اندر گواہ ہے کہ انشاءاللہ ہم شادی کریں گے, نہ ہم جہیز دیں گے اور نہ جہیز لیں گے انشاءاللہ. اور بارات کے کھانے کو حرام سمجھیں, بارات اور رات کچھ نہیں, کچھ نہیں یار, بارات سب کھانے پینے حرام ہوتے. سادہ شادیاں ہو, مہر اور مہر مرد کے اوپر ہے کہ وہ مہر لا کر کے لڑکی کے باپ کے گود میں رکھے, اس کو دے. یہ مہر ہے 2000, 20,000, 2 لاکھ, 2 کروڑ, جتنی حیثیت ہے, 2 بیگھے زمین, 10 بیگھے زمین, 100 بیگھے زمین, جتنی حیثیت ہے اس حیثیت سے مہر دو. اللہ کے نبی نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر بھی اگر مہر دیا, اللہ نے فرمایا اگر 3-4 گھنٹے احد پہاڑ کے برابر بھی تم نے سونا دیا ہے تو اسے مت مانگو. تو مہر کے اندر جو حیثیت ہے اتنی حیثیت سے دو مہر, اور مرد بن کر کے چھاتی ٹھوک کر لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے بیاہ کر کے لاؤ, تب دیکھیں مردانگی. یہ کیا زلفوں کی طرح کار دے دو, بنگلہ دے دو, گاڑی دے دو, گھوڑا دے دو, بارات دے دو, کون کرائے گا؟ تیرا باپ کما کے رکھتا ہے منحوس آدمی, کون کمائے؟ وہ بیچارہ باپ 17-20 سال تک اپنی بچی کو پالتا ہے, پوستا ہے, پیار لاڈ سے اس کے عزت و آبرو کے لیے اپنی جان کی قربانی بھی دیتا ہے. اتنا نہیں کیا اس نے اپنا دل کا ٹکڑا, ماں نے اپنے دل کا ٹکڑا نکال کے دیا. آج بھی سعودی عرب میں وہی نقشہ ہے الحمدللہ. یہ لڑکے تیاریاں کرتے ہیں شادی, لڑکا مہر, باپ کہتا ہے تم مہر کا پیسے دے تیری شادی ہم کروا دیتے ہیں. باپ, لڑکے کا باپ, کما کے پیسے دے تو تیری شادی کروائیں گے. 25,000 ریال کا 35,000 ریال کا سونا صرف لڑکی کی ماں کو دینا پڑتا ہے. کتنا؟ 35,000 ریال کا سونا, جوڑ لو کتنے لاکھ روپے ہو جاتے ہیں انڈیا. صرف لڑکی کی ماں مادری حق لیتی, اور تم ایک چھٹی پرانی پتلی سستی وستی ساڑی ماں کا حق کہتے ہیں. یہ مادری حق, یہ حق کے مادری تم نبھا سکتے ہو, تم فیصلہ لیتے ہیں. یہ بیچاری ماں ہے, خاموشی سے برداشت کر لیتی ہے کہ بیٹی ہے بیاہ کی چلی جائے, اس کے ہاتھ پیلے پڑ جائے, اس لیے وہ چپ رہتی, ورنہ تھوک دے تمہارے منہ پر. مہر دو,
اور مہر دے کر پورے خرچے تم بتا دو. ولیمہ تمہارے لیے ہے, لڑکی کا کھانا تمہارے لیے حرام. ولیمہ تم آلو پیاز اور دال اور بھات اتنا میسر ہے, اسی پہ ولیمہ کرو. کوئی ضروری بکرا کاٹو, لیکن اگر بکرا کاٹو, مرغا ہے تو مرغا کاٹو, جو اللہ توفیق دے ولیمہ کرو. 10 آدمی کو کھلاؤ, 10,000 کو کھلاؤ, نو پرابلم, تمہاری حیثیت ہے. لیکن لڑکی کے گھر پہ بارات لے کر جا کر کے وہاں کھا کر کے فون کھلا کر کے کچر پان کھانا اور سرخیاں ٹھوکنا اور مارنا اور ایک کرنا, ہم باراتی ہیں, پورے گاؤں کی لڑکیوں کو ڈھونڈنا, تلاش کرنا, آنکھیں مارنا, بے شرمی کی حد ہو. بولو انشاءاللہ ایسی ذلیل حرکتیں ہم نہیں کریں گے, کہتے ہیں انشاءاللہ. اور میں علماء سے درخواست کروں گا, اگر کوئی بارات کے لیے اس کے نکاح میں حاضری نہیں, اور اگر بارات والے لے کے کھائیں مت جاؤ کھانے کے لیے. ایک دن تو چٹنی روٹی کھا لو مولویوں, بھلے نہیں گوشت روٹی ملے, ہمیشہ مرغے روٹیوں کے چکر میں رہتے. اللہ تمہیں ہدایت دے. ہاں بہت سارے مولوی ایمان دے دیتے ہیں, اس لیے جو بیچارے پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں, سننے میں نہیں آ رہا. جو بھی کہہ رہے ہیں اللہ آپ کو ہدایت کرتے. ہاں دیکھو صحیح کہہ رہے ہیں, یہ غلط بات ہے نا. ہم منع کر رہے ہیں, صحیح وہ بول رہے ہیں, نہیں کرنا چاہیے. آپ کے ہاتھوں میں مسجدوں کے منبروں سے ایسی آوازیں اٹھنی چاہیے. زنا مشکل بنا دو اور شادیوں کو آسان کر دو. ہر نوجوان شادی کر لے. بچی 18 سال کی ہوگی, 19 سال کی, بیاہ تو بالغ ہوتے ہیں. لڑکا بیاہ تو یہ لگو گے ہماری بیٹی کو بھی ایم اے کرنا باقی ہے, پی ایچ ڈی کرنا باقی. وہ پی ایچ ڈی کر کے پھر وہ سی ایچ ڈی میں نکل جاتی ہے. پھر سر پیٹ کے رہ جاؤ بیٹا, گھر چلی گئی گوری گلے میں چٹا مار. پھر کون میری بیٹیاں بھاگ گئی تو کون ذمہ دار ہے؟ بھاگ گئی تو تو ذمہ دار ہے نا, اور کون ذمہ دار ہے؟ اس لیے جب بالغ ہو جائے تو ان کی شادیاں کر دو, لڑکوں کی بھی شادیاں کر دو. بولو انشاءاللہ. اور نوجوانوں جہیز نہیں لینا, سمجھے کہ نہیں سمجھے بچوں؟ ہاں سوچو کہ اٹھو کبھی کوئی مولوی صاحب نے تو کہا جہیز لینا. آپ کسی گاؤں میں مولوی صاحب نے تو ان سے کہا گیا جی دیکھنا, ان سے کہا مولوی صاحب یہاں کے لوگ پیاز بہت کھاتے ہیں, پیاز بہت کھاتے ہیں, اس پہ تقریر ہونی چاہیے. اب مولوی نے رات بھر پیاز پہ تقریر کری. صبح اٹھا, صبح ہوئی تو ایک بندہ جو پیاز کا پورا گوڈاؤن رکھا ہوا تھا روڈ پہ پھینکنا شروع کر دیا. مولوی نے کہا تھا پیاز کھانا حرام ہے, پیاز کھانا حرام. اب وہ گوڈاؤن بھر کے پورا روڈ پہ پھینک رہا ہے. تو کسی گزرنے والے نے کہا بھیا یہ پیاز کا کیوں باہر, پیاز کیوں باہر پھینک رہا ہے؟ جاہل آدمی, رات بھر تقریر سنی لیکن بدعمل. تم نے سنا نہیں مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ پیاز کھانا حرام ہے, پیاز کھانا حرام ہے. تو پیاز کھانا تو یہ حرام ہے, تو حرام ہے. وہ کون آدمی ڈبل, اس کی آنکھیں بند تھی, منہ کھلا تھا, اس کی آنکھیں بند تھی اور وہ کھلا تھا, اس لیے وہ سمجھا پیاز کو پیاز سمجھ گیا. تو ایسے نہیں سمجھنا الٹے سیدھی حرکتیں نہیں کرنا. خیر ایک سوال کے تو کئی جوابات ہو سکتے ہیں, میں سوال کا بڑا فائدہ ہوتا ہے, جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے. تقریر میں لمبا چوڑا جلدی کسی کی سمجھ میں آتا ہے, کسی کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ نہیں. چلے مولانا دوسرا سوال یہ ہے کہ تلک کے پیسے سے مہر ادا کرنے سے کیا مہر ادا ہو جاتی ہے؟ کس کے پیسے سے؟ تلک کے پیسے سے. سسرال والوں سے 5 لاکھ روپے لے لیے, اسی پیسے سے 10,000 کا تلک بیوی کو مہر دے دیا. بڑے ہوشیار لوگ بھی. تلک کے پیسے کی تلک کیا ہوتی ہے؟ تلک تو غیروں کی دین ہے, مسلمانوں نے تو تلک ہے ہی. جہیز تو سامان صورت میں ہوتا ہے شاید. یہاں جیسے رقم متعین کر دیتے ہیں کہ تمہاری بیٹی سے میں شادی کروں گا 2 لاکھ روپے لوں گا, اور انہیں 2 لاکھ میں سے 10,000 مہر دے دیتے ہیں. اعوذ باللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. اور میرے معاشرے میں بھارت سے چل رہا ہے. اللہ کے لیے یہ ظلم برداشت نہیں. اللہ یہ ظلم جو تم ڈھا رہے ہو, لڑکے والوں, مبادہ تمہارا بیٹا مر جائے تو کسی ٹرک کے نیچے گھس کے, کسی بائک سے ٹکرا کر, کسی دریا میں جا کے ڈوب کے, پھر کیا کرو گے جو چولہے کو بیچ رہے ہو؟ اور سنو میں بھی ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو کہ
बाप जो होता है ना लड़के का, लड़का किसी हद तक अगर मान भी गया नहीं नहीं मुझे जहेज नहीं मुझे लड़की, तो बाप उसे थप्पड़ मारता है, उसे डराता है, देख घर में रहने नहीं दूंगा, जहेज से मत बना के लियो, रोकना नहीं जहेज से, उसको जहेज की पड़ी होती है, बाप लड़के को उतनी जहेज की नहीं होती। और ये जो माँ होती है ये भी दुश्मन हो जाती है, ये भी चक्कर में पड़ी होती है। तो मर्द हो या औरतें, ये हराम है पैसा मांगना, पैसा लेना, 2 लाख 2,000 5,000 कितना दो फिर हम शादी करें, हराम है, हराम है वो पैसा तुम्हारा खाना याद नहीं नहीं कोई महर महर अदा नहीं। ये कौन सी बात है, हमारी जेब काट कर और हम ही के ऊपर सदका करना, वाह बेटा हमारे ही जेब काटी और हम ही के ऊपर कह रहा है कि ये सदका लेगा, मेरी तरफ से तुझे नजराना है, तुझे सदका है, वाह तो हराम ये जो ख्याले चोरों की निशानी और महर अदा नहीं होती, शादी नाजायज है, हराम है, बिल्कुल नाजायज है। ठीक हाँ सही बात है, मौलवियों की भी गलतियां अल्लाह ने हिदायत है, ये कोई फरिश्ते थोड़ी है, ये भी तो इंसान है। आप लोग सुधरो तो ये सुधर जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ठीक बगैर महर के निकाह कहाँ, महर की निकाह की 4 शर्तें, जब तक इन चारों शर्तें मुकम्मल नहीं होंगी तब तक निकाह मुकम्मल नहीं होगी। नंबर 1 ईजाब और कबूल, ईजाब लड़की की तरफ से, कबूल लड़की की तरफ से, महर नंबर 2 और नंबर 3 वली सरपरस्त की इजाजत और नंबर 4 गवाह, 2 आदिल गवाह। ये चारों शर्तें जब तक नहीं पाई जाएंगी तब तक निकाह हो सकता, सही हो सकता, निकाह सही नहीं हो सकता। तो इसका पैसा जो है वो चोरी का है, तो खैर अगर वो चोरी करके लाया है वो हमको क्या मालूम, महर लाए वो चोरी करके लाए, डकैती करके लाए, हमको क्या मालूम। लेकिन अगर वो लाके मौलवी के सामने रख रहा है या बाप के सामने रख रहा है, इतने पैसे हैं हम महर में दे रहे, ठीक है उनको तो निकाह हो जाए। लेकिन बाप से पैसे लेकर और फिर उसी पैसे पे महर बढ़ाकर, जबकि वो वही हो हकीकत में महर, ये तो नहीं, तो ये जायज नहीं है, ये जायज नहीं, अल्लाह ताला हिदायत जी। क्या एक गाय में 7 अलग अलग परिवार मिलकर कुर्बानी करे तो हर परिवार के तमाम लोगों की तरफ से वो कुर्बानी किफायत करेगी जी। गाय में 7 हिस्सा हालत हजर में जायज है या नहीं? अगर जायज है तो फिर उन तमाम दलाइल के क्या जवाब आते हैं जो अहादीस एक गाय में 7 हिस्सा सफर के सिलसिले वाले हैं। यानी ये भी बारीक बारीक सवाल क्या करोगे तो बैठ कर मौलवियों के मसले फिका के होंगे मदरसों में हल करो, बेचारों को बताओ ईमान और जन्नत में कैसे जा सकते हैं। ये 7 हिस्से करना, सफर हो हदर हो कहीं भी जायज है, और करके आदमी बड़ी जिम्मा हो जाता है, खत्म। ऊंट के बारे में वो मसले हैं कि सफर में 8 कर 7 हिस्से करें या 10 हिस्से करें। एक रिवायत है जो कुछ लोग तफसील करते हैं कि 10 हिस्से उसमें जायज हैं ऊंट के अंदर, अगर वो सफर में है तो शब्द लगाते, और वो कहते हैं कि वो सफर में ऐसा हुक्म हुआ था तो इसलिए वो सफर में कर सकते हैं, हजर में नहीं कर सकते। ये ऊंट के बारे में, ये दूसरे जानवरों के बारे में कहा, इनका काम मुगल आजम का जिक्र आपने छोड़ दिया, वो अलग मैटर है जी। दाढ़ी मुंडवाना जायज है या नहीं? हराम, दाढ़ी मुंडवाना भी हराम है, काटना भी हराम जी। जी जुम्मे के खुतबे के दौरान बातचीत करना कैसा है? जी। और बातचीत करने वाले को टोकना कैसा है? बातचीत करना हराम और टोकना भी हराम, टोकना भी हराम।
تو اس لیے بات چیت کرنا بھی حرام ہے، وہ ثواب سے محروم ہو گیا۔ اگر آپ کہیں گے اس کو چپ تو اللہ کے نبی نے فقط لگا، اس نے بھی لگو، وہ بھی ثواب سے محروم ہو، اس لیے اس کا عمل اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے لکھے گا۔ اور کوئی سوال؟ ایسا کوئی معقول سوال نہیں ہے، آپ لوگ تشریف رکھیں، شاید پروگرام اور بھی آگے، جب تک مجلس کے خاتمے کا اعلان نہ ہو جائے تب تک عزت و آبرو کے ساتھ اللہ کی رحمتوں کی چھاؤں میں بیٹھو، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔